بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جامع ترمذی کا سبق نمبر 52 ہے اور اس میں ہم 3 ابواب پڑھیں گے. پہلا باب ہے کہ جو خاتون ہے وہ غسل جنابت میں اپنے بالوں کی جو اس نے میڑیاں اور چوٹیاں بنائی ہوئی ہیں تو کیا ان کو کھولے یا ایسے ہی غسل اس کا ہو جائے گا. اور دوسرا باب ہے کہ جسم کے اوپر اگنے والا جو بال ہے اس کے نیچے جنابت آ جاتی ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں حدیث ہے کہ پورے جسم کے اوپر جو بال ہیں ان کے نیچے جنابت ہے، گویا کہ پورے جسم جو ہے نا اس کے اوپر یہ جنابت طاری ہے، تو لہٰذا اس کو غسل سے جو ہے نا وہ صاف کرو. اور تیسرا باب ہوگا کہ غسل کے بعد دوبارہ وضو کی حاجت ہے یا نہیں ہے. گزشتہ سبق میں غسل کا بیان تھا، غسل جنابت کی مکمل تفصیل تھی اور اس کی فرضیت اور واجبات یعنی موجبات جس سے غسل واجب ہوتا ہے ان کا ذکر تھا. اور اس باب میں ہم غسل جنابت میں جو خواتین کے بالوں کا حکم ہے وہ دیکھیں گے اور غسل کے بعد جو وضو کا حکم ہے اس کو دیکھیں گے اور مزید فوائد اور حکمتیں دیکھیں گے. اور سب سے پہلے ہم پہلے باب کی جو عبارت ہے وہ پڑھیں گے. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن المقبوري عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد تطهرت. اس باب کی اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرے جو سر کی مینڈیاں ہیں اور چوٹیاں ہیں یہ میں نے بہت سخت کر کے باندھی ہوتی ہیں، تو کیا ہر غسل جنابت کے لیے مجھے یہ کھولنی پڑیں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چونکہ عورت کے لیے یہ حرج کا کام ہے کہ وہ بچے کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ، گھر کے امور کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اور نماز کی قضا ہونے سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ سارے کام کرنے ہوتے، تو اگر اس کی اتنی سخت میڈیاں ہیں تو ہر غسل کے لیے بالخصوص شادی شدہ عورت اگر وہ اس کو کھولتی رہے گی تو یہ اس کے لیے حرج ہے. تو لہذا فرمایا کہ نہیں، آپ وہ میڈیاں جو ہے وہ بندی رکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انما یکفیک ان تحثی علی رأسک 3 حثیات من ماء، کہ آپ پانی کے جو 3 چلو ہیں یا 3 جو آپ پانی کے جو پیالے ہیں ان کے ذریعے سے اپنے سر کے اوپر جب آپ بہا لیں گی تو بس یہ کافی ہو جائے گا، میڑیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر آپ اپنے جسم کے اوپر سارے کو پانی بہا کر سب جسم کے اوپر کو تر کر دیں تو آپ پاک ہو جائیں گی. یا یہ فرمایا کہ جب ایسا آپ کر لیں گی تو آپ پاک ہو جائیں گی. امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے اور اہل علم اور فقہا کا اسی پر عمل ہے کہ عورت جو ہے وہ جب جنابت کا غسل کر رہی ہو تو اس نے اگر اپنے بالوں کی جو میڑیاں اور چوٹیاں ہیں ان کو کھولا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، بشرطے کہ پانی جو ہے وہ سر کے اوپر پہنچ جائے، یعنی بالوں کی جڑوں تک پانی جو ہے وہ پہنچ رہا ہے تو پھر میڑیوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انگلیوں کے ساتھ بالوں کو حرکت دے کر بس پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچا دے، یہ کافی ہو جائے گا. اگلا باب بھی دیکھ لیتے ہیں. باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابه. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. وفي الباب عن علي وانس رضي الله عنهما. ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، لہذا جسم کے اوپر جو بھی بال ہیں یعنی اس بال کو آپ دھو. یہ مطلب نہیں کہ صرف سر کے بالوں کے اندر ہی جنابت ہوتی ہے، بلکہ جسم کے اوپر جو جتنے بھی بال ہیں اس میں ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے. مطلب یہ کہ پورا جسم ہی یہ مستعارہ ہے کہ پورا جسم ہی وہ ناپاک ہوتا ہے، لہٰذا پورے جسم کے اندر بال کو دھو اور اپنے جو جسم ہے بشرہ اس کو پاک کرو.
اور اس باب میں حضرت علی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی احادیث بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حارث بن وجیح کی یہ جو حدیث ہے یہ غریب ہے، ہم اس کو صرف اسی حدیث سے ہی، اس سند سے ہی اس حدیث کو جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اور سند نہیں ہے۔ اور یہ جو حارث بن وجیح ہیں یہ کوئی مضبوط راوی نہیں ہیں، اور آگے ان کے نام کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور ان سے بہت سے ائمہ نے روایت کی ہے، اور اس حدیث کے ساتھ یہ خود اکیلے ہیں مالک بن دینار سے، اس کے علاوہ مالک بن دینار سے اس حدیث کو کسی اور نے ذکر نہیں کیا، اور ان کا نام بعض کہتے ہیں کہ حارث بن وجیح ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حارث بن وجبہ ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں اور تیسرا باب بھی مختصر سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ باب فی الوضوء بعد الغسل، یعنی غسل کے بعد وضو کے حوالے سے۔ وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسى قال حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل۔ قال ابو عیسى هذا قول غير واحد من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین الا يتوضأ بعد الغسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد دوبارہ وضو نہیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام، تابعین اور تمام فقہا کا اسی پر ہی عمل ہے، اور یہی ان کا قول ہے کہ غسل کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ احادیث باب کے ہم راویوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے باب کے جو روایت ہیں اس میں سفیان کا ہے، تو سفیان سے مراد یہاں پہ سفیان بن عیینہ ہے، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ایوب بن موسیٰ بن عمر بن سعید بن عاص الاموی، یہ فقیہ ہیں اور کوفی ہیں۔ مقبوری یہ مسلم کی روایت میں بھی ہیں، اور یہ ہیں عن سعید بن ابی سعید المقبری۔ عبداللہ بن رافع المخزومی المدنی، یہ بھی ثقہ ہیں۔ ام سلمہ، ان کا پورا نام ہند بنت ابی امیہ ہے، اور ابی امیہ کا جو پورا نام ہے وہ سہیل ہے۔ اور دوسرے باب کی جو روایت ہیں ان میں حارث بن وجیح جن کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، تو یہ فعیل کے وزن پر جو وجیح ہے یہ ان کا ایک نام مشہور ہے۔ مالک بن دینار البصری الزاہد ابو یحییٰ صدوق اور عابد اور ثقہ راوی ہیں۔ محمد بن سیرین الانصاری البصری، یہ بھی ثقہ اور عابد۔ اسماعیل بن موسیٰ الفزاری ابو محمد بنت السدی۔ غسل کا جو رکن ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم یہاں فقہ کی کتابوں سے خلاصہ پہلے ذکر کریں گے، اور پھر فقہ کی کتابوں کی اس عبارت کو بھی دیکھ لیں گے۔ رکن کی تعریف کرتے ہیں کہ بنیادی عمل تو یہ ہے کہ پورے بدن پر ایک بار پانی بہایا جائے، اور شرط یہ ہے کہ بدن کے ہر اس حصے تک پانی پہنچانا جو بغیر مشقت یعنی حرج کے ممکن ہو، تو وہاں تک پہنچانا ہوگا۔ اور فرضیت کی حد یہ کہ اگر ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ پرانی آیت ہے کہ اگر تم جنبی ہو وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، منہ اور ناک کا جو اندر کا حصہ ہے یہ کلی کرنا اور ناک میں جو پانی ڈالنا ہے یہ بھی غسل میں فرض ہے، کیونکہ منہ اور ناک کا جو اندرونی حصہ بدن کا وہ باطن ہے جسے دھونا بغیر مشقت کی ممکن ہے، لہذا اس باطن تک بھی پانی پہنچانا لازمی ہوگا۔ وضو سے فرق یہی ہے کہ وضو میں یہ فرض نہیں، کیونکہ وہاں حکم چہرے کو دھونے کا ہے، جبکہ غسل میں حکم پورے بدن کو دھونے کا ہے، تو جہاں تک ممکن ہوگا وہاں جسم کو دھونا ضروری ہوگا۔ بالوں کا حکم یہ کہ مرد کی جو داڑھی ہے، بالوں کی جڑیں اور لٹکتے جو بال ہیں سارے کے سارے ان کو دھونا اور ان تک پانی بچانا فرض ہوگا، اور عورت کے جو کھلے بال ہیں جڑوں اور پورے بالوں تک پانی پہنچانا ہوگا، کیونکہ اس نے مینڈیاں بنائی نہیں ہیں تو حرج تو ہے نہیں ہے، لہذا سارے بالوں کو پھر دھونا ہوگا۔ اور عورت کے اگر گندے ہوئے میڑیاں بنی ہوئی ہیں تو اس صورت میں پھر اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا میڑیوں اور چوٹیوں کو کھول کر اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ تو راجح قول، صحیح ترین قول یہ ہے کہ میڑیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، اور صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت آپ کے سامنے آ گئی، اور تخفیف کی وجہ یہ ہے کہ چوٹیاں کھولنے میں مشقت ہے، اس لیے مشقت میں آسانی ان کے لیے شریعت میں کر دی گئی۔ اور خاص اعضاء کی جو احتیاط ہے کہ ناف کے اندر پانی پہنچانا، جو کہ پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو پہنچانا ہوگا، یعنی انگلی ڈال کر گیلا کرنا اس کو تاکہ اندر پانی پہنچ جائے۔ اور شرمگاہ کا جو ظاہری حصہ ہے عورت کے لیے، تو بیرونی حصے کا جو دھونا ہوگا وہ فرض ہوگا، کیونکہ یہ ممکن ہے اور اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ یہ جو خلاصہ آپ نے دیکھا یہ بدائع ثنائی کی اس عبارت سے لیا گیا ہے کہ وَيَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى أَثْنَاءِ اللِّحْيَةِ، یعنی داڑھی کے
اندر تک اور جڑوں تک پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے، جیسے کہ اندر اس کی جڑوں تک پانی پہنچانا، اسی طریقے سے اس کے جو لٹکے ہوئے بال ہیں ان تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے عورت کے اوپر بھی پانی بالوں کے اندر پہنچانا بھی ضروری ہے، اگر وہ میڈیاں اس کی نہیں بنی ہوئی، اگر بنی ہوئی ہیں تو پھر اس صورت میں اس کا ذکر الگ کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے غسل جنابت میں عورت کے بالوں سے متعلق فقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر بھی یہی تفصیل تمام ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کر دی گئی۔ مشکل الفاظ کا کچھ مفہوم بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں ہے اشد ظفر راسی۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اشد فتل شعری، یعنی وہ بالوں کو آپس میں ایسے داخل کر کے مضبوطی سے رسی کی طرح باندھ دیا گیا ہے کہ اب ان کو بار بار کھولنے میں حرج ہوتا ہے، اور ان کے دوبارہ باندھنے کے اندر بھی کافی وقت اور مہارت لگتی ہے۔ ثلاثہ حثیات، حثیات الحفنات، یعنی جو چلو میں ہتھیلی میں بھر کر جو پانی آتا ہے اتنا پانی جو ہے وہ بہانا، اس کو حثیہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع حثیات ہے۔ اور اس باب کے اندر جو روایات ہیں ان کو جو دوسروں کی طرف اشارہ کیا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کو امام احمد اور امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ فرما رہے تھے من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یصبها الماء فعل اللہ به كذا وكذا من النار، یہ وعید ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے مختلف روایات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابو جعلہ نے، امام طبرانی نے موجم صغیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ یا انس بالغ فی الاغتسال فی الجنابۃ انک تخرج من مغتسلک ولیس علیک ذنب ولا خطیئہ۔ اس طریقے سے ابو ایوب انصاری کی روایت بھی اس میں موجود ہے، اس میں یہ کہ فإن تحت كل شعرۃ جنابہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت بھی ہے اور ان سے موقوف بھی ہے کہ جب ان سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی غسل کے بعد وضو کا جو حکم ہے، فرمایا کہ ایُّ وضوء اعم من الغسل، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ سبق میں موجود جو احادیث ہیں ان کی فوائد اور حکمتیں دیکھتے ہیں کہ آسانی ہے خواتین کے لیے، اور وضاحت ہوگی کہ اصل فرض بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہے، نہ کہ ہر بال دھونا عورتوں کے لیے، اور تنقید بھی ہے کہ ضعیف حدیث اور اس کے راوی الحارث۔ اس طریقے سے کفایت یعنی غسل کامل وضو کے لیے کافی ہے، اور اس طریقے سے منہج بھی ہمیں پتہ چل گیا فقہا کا عمل۔ حدیث باب کی عصری تطبیق، ہم طہارت میں غلو اور وسوسوں کا جو بہترین علاج ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وسائل کی بچت ہے، غسل کے بعد الگ وضو نہ کر کے پانی بچانا۔ معلومات کی تحقیق ہے کہ دینی بات قبول کرنے سے پہلے سند کی پڑتال ہونی چاہیے، اور مقاصد پر توجہ یعنی ظاہری مشقت کی بجائے اصل مقصد طہارت وہ عام ہے۔ خواتین کا احترام کی شریعت خواتین کے حالات کی رعایت رکھتی ہے۔ یہ سوالات ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ فرما لیں، ان کے جوابات وہ اپنے کمنٹ باکس میں دینے ہیں۔ سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجیے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 52 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ